مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر پائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مقام براق اور حرم شریف سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد رہی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے انہی لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا مگر وہ اپنی زندگی میں اس مسجد کا کام مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر بھی تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے حکم سے اس کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا، لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور پھر لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1087 میں پہلی افواج کو شکست دی۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک رہا اور پھر برطانوی حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے۔ یوں چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی آ کر یہاں پر رہنے لگے۔ اسی جگہ پر یہودیوں نے ایک ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر رہ رہے ہیں اور اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔